محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب ملک روم کے باشندے تھے. آپ کے والد کا نام یوس بن زارح بن علیس بن اسحاق بن ابراہیم خلیل تھا. اللہ رب العزت نے سورہ صاد میں ارشاد فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اور ہمارے بندے یعقوب کو یاد کر جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور عذاب پہنچایا ہے. اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو ہے، اور ہم نے ان کو ان کے اہل وعیال اور کتنے ہی اور بھی اپنی مہربانی سے عنایت فرمائے. اور عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے، اور اپنے ہاتھ میں جاڑو کا مٹھا لے کر مار لے اور قسم نہ توڑ. بے شک ہم نے ایوب کو صابر پایا، وہ بڑے اچھے بندے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. تفسیر اور تاریخ جاننے والے بیان کرتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام صاحب صبر تھے. ان کے پاس ہر قسم کے ساز و سامان، مویشی، غلام اور وسیع عریض زمین قرآن میں تھی. ابن عساکر فرماتے ہیں کہ یہ سب زمینیں آپ کی ملکیت تھی اور آپ کے اہل ویال بھی کثرت سے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ سب کچھ چھین لیا اور آپ کو مختلف جسمانی امراض میں مبتلا کر دیا، یہاں تک کہ دل اور زبان کے سوا کوئی عضو ان کا صحیح سلامت نہ رہا. آپ اپنے دل و زبان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے اور اس معاملے میں صبر سے کام لے کر ثواب کی امید رکھتے. اپنے دن اور رات صبح شام اللہ تعالیٰ کی یاد سے معمور رکھتے. آپ کا مرض طویل ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ 200 احباب جدا ہو گئے. آپ کے ساتھی آپ سے وحشت محسوس کرنے لگے. لوگوں نے آپ کو شہر سے باہر نکال کر کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیا اور بالکل قطع تعلق کر لیا. آپ کے پاس سوائے آپ کی بیوی کے کوئی غمخوار نہ رہا. وہ آپ کے حقوق کی رعایت رکھتی اور ایوب علیہ السلام کے احسانات، ان کی شفقتوں کو یاد رکھتی. وہ آپ کے پاس آتی جاتی رہتی اور آپ کی ضروریات پوری کرتی رہتی. آپ کی دیکھ بھال، صفائی ستھرائی میں مصروف رہتی. حضرت ایوب علیہ السلام کا مال بہت تھوڑا رہ گیا تھا اور وہ انتہائی کمزور ہو گئے تھے، تو ان کی بیوی اجرت پر لوگوں کے کام کرتی تاکہ ایوب علیہ السلام کے کھانے اور دوائی کا بندوبست کیا جائے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور انہیں راضی کر دیں. یہ خاتون اس وقت بھی صابر و شاکر ثابت ہوئی جب آپ کی مال و اولاد جاتی رہی اور ان کے خاوند کو یہ مصائب دیکھنے پڑے. ان کو لوگوں کی خدمت کرنے میں بھی تنگی کا سامنا کرنا پڑا، حالانکہ ان کی پہلی زندگی نعمتوں اور آرام و آسائش میں گزری تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر نیک لوگ، پھر ان کی مثل، پھر ان کی مثل. فرمایا کہ آدمی کو اس کے دینی مرتبہ کے لحاظ سے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے. اگر آدمی دین کے اندر مضبوط ہے تو اس کی آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے. ارشاد فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ آزمائش میں ڈالا گیا، حتیٰ کہ آپ پر آنے والے مسائل و آلام کے ساتھ مسائل دی جاتی تھی. اسی طرح سے جس کسی کو مسائل آتے ہیں ان کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں. وحد بن منبع نے حضرت ایوب علیہ السلام کے مال و اولاد کے جانے کی تفسیر بیان کی ہے، لیکن وہ بنی اسرائیل کی روایتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ان کے صحیح ہونے کو جانتے ہیں. مجاہد کہتے ہیں کہ سب سے پہلے چیچک کی بیماری حضرت ایوب علیہ السلام کو لگی. اس بارے میں اختلاف ہے کہ آپ کتنی مدت بیمار رہے. وہ آپ کے نزدیک بغیر کمی پیشی کے پورے 3 سال بیمار رہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ 7 سال اور کچھ مہینے بیمار رہے. آپ کو بنی اسرائیل کے کوڑے کے ڈھیر میں ڈال دیا گیا تھا. آپ کے جسم میں کیڑے چلتے رہتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے کشادگی فرمائی. آپ کے
اجر کو بڑھایا اور آپ کی بہترین تعریف فرمائی۔ حمید فرماتے ہیں کہ آپ 18 سال اس بیماری میں مبتلا رہے۔ سگی کہتے ہیں کہ آپ کا گوشت گرتا رہتا تھا اور سوائے ہڈیوں اور پٹھوں کے اور کچھ نہ بچا تھا۔ آپ کی بیوی راکھ لاتی اور آپ کے جسم کے نیچے اس کا بستر بچھاتی۔ جب آپ کی بیماری طویل ہو گئی تو ایک دن بیوی کہنے لگی، اگر آپ اپنے پروردگار سے شفا کی دعا کر لیتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دیتے۔ آپ نے انہیں جواب دیا، میں نے 70 سال تندرستی میں گزارے ہیں، تو کیا اب میں 70 سال اللہ تعالیٰ کے لیے صبر نہیں کر سکتا؟ وہ یہ کلام سن کر رو پڑی۔ وہ لوگوں کے پاس محنت مزدوری کرتی اور حضور علیہ السلام کو کھانا کھلاتی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے ان سے خدمت لینی چھوڑ دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ایوب کی بیوی ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ایوب کی بیماری ان کے ذریعہ ہمیں بھی لگ جائے۔ تب انہوں نے دیکھا کہ کوئی ان سے کام کروانا پسند نہیں کرتا، تو انہوں نے اپنے بالوں کی ایک مینڈی ایک امیر زاجی کو بیچی اور اس طرح عمدہ کھانا لے کر اپنے خاوند کے پاس حاضر ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، یہ کہاں سے لے کر آئی ہو؟ کیونکہ انہیں یہ کھانا عجیب سا لگ رہا تھا۔ عالیہ نے کہا، لوگوں کی خدمت کر کے حاصل کیا ہے۔ پھر جب اگلی صبح ہوئی تو کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ اس پر انہوں نے اپنی دوسری مینڈی بھی بیچ دی اور کھانا لے کر حاضر ہوئی۔ حضور علیہ السلام کو پھر عجیب سا لگا۔ انہوں نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک کھانا نہ کھاؤں گا جب تک کہ تم مجھے یہ نہ بتاؤ گی کہ یہ کھانا کہاں سے لیا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے اپنے سر سے چادر ہٹا دی۔ حضور علیہ السلام نے نظر کی تو دیکھا کہ ان کا سر منڈا ہوا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ مجھے روگ لگ گیا ہے، حالانکہ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت حضور علیہ السلام کے 2 بھائی تھے۔ ایک دن وہ آپ سے ملنے آئے تو بدبو کی وجہ سے قریب نہ آ سکے، دور ہی کھڑے ہو کر ان میں سے ایک نے دوسرے بھائی سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ جانتا کہ حضور میں کچھ خیر ہے تو اسے اس بیماری میں مبتلا نہ کرتا۔ حضور علیہ السلام نے ان کی یہ بات سن کر ایسی فریاد کی کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے ایسی فریاد نہ کی ہوگی۔ فرمایا، اے اللہ، اگر آپ جانتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی رات پیٹ بھر کر نہیں گزاری، حالانکہ میرے علم میں کوئی ایسی جگہ تھی جہاں کوئی بھوکا تھا، تو آپ میری تصدیق کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کی تصدیق فرمائی۔ دونوں بھائیوں نے سن لیا۔ پھر فرمایا، اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس کبھی 2 قمیضیں نہ تھیں، جبکہ میں جانتا ہوں کہ کوئی جگہ ایسی ہے جہاں کوئی ننگا ہے، تو آپ میری تصدیق کر دیجئے۔ جو آسمان سے اس بات کی تصدیق ہو گئی تو وہ دونوں سن رہے تھے۔ پھر فرمایا، اے اللہ، آپ کی عزت کی قسم، اور سجدے میں گر گئے۔ فرمایا، اے اللہ، آپ کی عزت کی قسم، میں اپنا سر اوپر نہ اٹھاؤں گا جب تک کہ آپ میری بیماری دور نہ کریں۔ چنانچہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضور علیہ السلام 18 سال بیمار رہے۔ قریب اور دور کے لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا، صرف 2 بھائی آپ کے پاس صبح شام آتے جاتے رہے۔ ان میں سے ایک بھائی دوسرے بھائی کو کہنے لگا، تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب کو ایک ایسے گناہ کی پاداش میں پکڑ رکھا ہے جسے جہاں والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ دوسرا بھائی بولا، ایسا کون سا گناہ ہے؟ پہلا کہنے لگا کہ 18 سال سے اس کے رب نے اس پر رحمت نہیں فرمائی کہ اس کی بیماری دور ہو جاتی۔ شام کو جب وہ دوبارہ لوٹ کر آئے تو ایک آدمی سے صبر نہ ہوا اور اس نے سو والی بات حضرت ایوب کے گوش گزار دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا،
میں نہیں کہا کہ تم کیا کہتے ہو، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جب کبھی میں دو آدمیوں کے پاس سے گزرا اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوتے اور اللہ تعالیٰ کا نام بیچ میں لا رہے ہوتے، تو میں گھر جا کر ان کی طرف سے ان کی کسی بات پر اٹھائی ہوئی قسم کا کفارہ دے دیتا کہ کہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا نام بلا وجہ نہ لیا ہو۔ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے حاجت کے لیے نکلتے تو قضاء حاجت کے وقت آپ کی بیوی آپ کو سہارا دیے رکھتی۔ ایک دن انہیں کسی وجہ سے دیر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر ان کے مکان میں وحی نازل فرمائی، اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب بیوی پہنچی تو حضور علیہ السلام کو نہ پا کر تلاش کرنے لگی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ حضور علیہ السلام ان کے پاس اس حال میں چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری دور کر دی ہے اور پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ بیوی آپ کو دیکھ کر پوچھنے لگی، اے بندے، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، کیا تو نے اللہ تعالیٰ کے نبی کو یہاں دیکھا ہے جو بیمار پڑا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میں نے تیرے سوا کوئی شخص نہیں دیکھا جو ان کے ساتھ انتہائی مشابہت رکھتا ہو جبکہ وہ صحیح اور تندرست حالت میں ہوں۔ حضور علیہ السلام نے کہا، میں ہی وجود ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے دو کھیت تھے، ایک گندم کا اور دوسرا جو کا۔ اللہ تعالیٰ نے دو بادل بھیجے، ایک بادل میں آ کر گندم کے کھیت پر سونا برسایا یہاں تک کہ سونا ہی سونا ہو گیا، اور دوسرے بادل میں جو کے کھیت پر چاندی برسائی حتیٰ کہ وہ چاندی سے لبریز ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کا ایک جوڑا پہنایا، پھر حضور وہاں سے ہٹ کر بیٹھ گئے۔ جب ان کی اہلیہ آئیں تو آپ کو پہچان نہ سکی، کہنے لگی، بندہ خدا وہ کہاں گیا جو ابھی یہاں موجود تھا؟ کہیں اسے کتے یا بھیڑیے تو نہیں لے گئے؟ وہ یہی باتیں کر رہی تھی کہ حضور علیہ السلام بول پڑے، تجھ پر افسوس، میں ہی تو وجود ہوں۔ کہنے لگی، اللہ تعالیٰ کے بندے مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ فرمایا، تجھ پر افسوس، میرا ہی نام وجود ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا جسم واپس کر دیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا مال اولاد بیرونی واپس فرما دیے اور اس کے مثل مزید عطا فرما دیا۔ وہاں بن مما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے تجھے تیرے گھر والے، تیرا مال اور ان کی مثل عطا کر دیا ہے۔ اب اس پانی سے غسل کر کہ اس میں تیرے لیے شفا ہے، اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے قربانی کر، ان کے لیے بخشش مانگ، انہوں نے تیرے معاملے میں میری نافرمانی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عافیت نصیب فرمائی تو ان پر سونے کی ٹڈیاں برسائیں، وہ انہیں اپنے ہاتھوں سے پکڑنے لگے اور اپنے کپڑے میں ڈالنے لگے۔ ان سے پوچھا گیا، اے ایوب، کیا تو سیر نہیں ہوا؟ جواب دیا، اے پروردگار، آپ کی رحمت سے کون سیر ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس سونے کی ٹڈیوں کا ایک گروہ بھیجا گیا تو وہ انہیں پکڑ کر اپنے کپڑے میں ڈالنے لگے۔ پوچھا، اے ایوب، جو کچھ ہم نے تجھے دیا وہ تجھے کافی نہیں؟ فرمایا، اے پروردگار، آپ کے فضل سے کون مستغنی ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام کپڑے اتار کر غسل فرما رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹڈیوں کا ایک غول آ گرا۔ اس پر حضور علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے کی طرف ہانکنے لگے۔ پروردگار تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو پکارا کہ اے ایوب، کیا میں نے تجھے اس سے بے نیاز نہیں کر دیا تھا جنہیں تو دیکھ رہا ہے؟ فرمایا، کیوں نہیں اے پروردگار، لیکن آپ کی برکت سے بے نیاز تو نہیں ہوا جاتا۔ ناظرین سامعین، ویڈیو کو دوسرے کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के बटन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त वसूल हो सके। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।